سلام اے عباس علمدار تیری وفا کو سلام، بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے، مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کر شہادت کا مرتبہ بڑھا دیا، تو حضرت عباس علیہ السلام نے وفا کی راہ میں قربان ہو کر وفا کا مرتبہ بڑھا دیا۔ یہ وفا بہت اہم چیز ہے، جس نے وفا کی وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا جو جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو وفا کا جھنڈا کہا جاتا ہے۔ یہ جھنڈا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی تھی، اور وہی وفا، ویسی ہی وفا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عباس نے امام حسین کے ساتھ، امام حسین کا ہر لمحہ ہر وقت ساتھ دیا۔ اب اگلی شہادت جو آتی ہے وہ معصوم علی اصغر کی شہادت ہے۔ گلشن نبی کا ایک ایک پھول راہ حق میں قربان ہو رہا ہے، اور وہ محمد بھانجے بھی قربان ہو چکے۔ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر پیاس سے جھولے میں رو رہے ہیں۔ بچہ رو کر ماں کا دودھ مانگتا ہے، مگر یہ نورانی بچہ تھا جو رو رو کر شہادت مانگ رہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو لا کر امام علی مقام کی گود میں دے دیا۔ امام علی مقام اپنے معصوم کو پیار کر رہے ہیں کہ بیٹا تجھے بھی آج ایک تیر کھانا ہے۔ اتنے میں ایک بدبخت نے تیر مارا، تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر نکال کر پھینک دیا تو معصوم کے گلے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام علی مقام نے خون سے ایک چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال کر کہا، اے اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 ہو تو ایک ایک کر کے میں تیری راہ میں قربان کرتا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی طرح ہے تو میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مقام رضا پر فائز تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں، اپنی گود میں اپنے 2 شہزادوں کی قربانیاں، شہادتیں دیکھی۔ جس طرح ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے دونوں شہزادے علی اکبر کی شہادت ہم نے سماعت فرمائی تھی، تو علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ علی اکبر لڑتے لڑتے جب زخمی ہو کر گرے تو آپ کے نیزے میں سینے میں ایک نیزہ پیوست تھا جو آپ کے دل میں گھسا ہوا تھا، اور آپ نے اسے تلوار سے، اس کا لکڑی تو نکال دی تھی لیکن اس کا فن رہ گیا تھا اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو سنبھالا اور گود میں لیا تو علی اکبر کہہ رہے تھے کہ ابا بہت پیاس لگی ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ بیٹا، ہماری پیاس اب پانی سے نہیں بجھنے والی، ہماری پیاس کے لیے آب کوثر جو ہمارے نانا جان نے لیا کریں، شہادت کے حد کو پار کرنا ہے اور ہمیں آب کوثر نوش فرمائیں۔ تو علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا جان، اس سینے میں نیزہ پیوست ہے، اسے نکال دے تو میں پھر جا کر پھر دشمنوں سے لڑوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس نیزے کو پکڑا۔ آپ جانتے تھے کہ نیزہ جو ہے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں پیوست ہے، اسے نکالوں گا تو خون کا فوارہ ابل پڑے گا، دل نکل آئے گا اور روح کب سے ہمسری سے پرواز کر جائے گی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھا۔ مقام رضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، جو کچھ اللہ دے گا اسے قبول کرنا ہے، اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ اللہ خوشی دے تو خوش، اللہ امتحان لے تب بھی ڈگمگانا نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا مقام تھا۔ فن جو ہے نیزے کا پھل جو سینے میں پیوست تھا، دل میں پیوست تھا، اسے نکالنے کا مطلب تھا کہ بچے کو ذبح کرنے کی معنی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس پھل کو پکڑا اور جیسے ان کے سینے سے نکالا، خون کا فوارہ نکل پڑا اور علی اکبر کی روح کب سے ہمسری سے پرواز کر گئی۔ تو آپ نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب یہ دوسرا شہزادہ 6 ماہ کا علی اصغر. امام حسین کو اپنے باپ والد حضرت علی سے اتنی محبت تھی اور خاتون اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا. علی اکبر یعنی بڑا علی، علی اصغر یعنی چھوٹا علی، ہر بیٹے کا نام علی رکھا. لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، بڑی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ، اس طرح نام رکھا. معصوم علی اصغر، اب جو میں نے کچھ پڑھا اس کے اندر جو لکھا گیا تھا، الگ الگ روایتیں تھیں. تو الگ الگ روایتوں میں سے کچھ روایتیں جس پر میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں شہادت کی، کربلا کی شہادت کی الگ الگ روایتیں. اس میں سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں کہا گیا کہ بچہ جو ہے رو کر اپنے لیے دودھ مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، لیکن ایک ایسا نورانی بچہ تھا علی اصغر جو رو کر شہادت مانگتا ہے. کسی عورت کے ہاتھ میں علی اصغر جو خاموش نہیں ہو رہے. تو گھر میں اگر بچہ کوئی کسی عورت کے پاس خاموش نہیں ہوتا تو بچے کو لا کر گھر کے بڑے بزرگ کے ہاتھ میں دیا جاتا، جو گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کے پاس لا کر دیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ بچہ اس کے ہاتھ میں خاموش ہو جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے. تو اسی طرح جو ہے امام حسین علیہ السلام سارے خاندان نبوی کے رہبر تھے، رہنما تھے، قائد تھے، آپ امام تھے. سب بچہ جب نہیں رو رہا تو سیدہ زینب نے کہا کہ میں اس بچے کو لے جا کر امام حسین کے گود میں دے دوں، تاکہ ان کے گود میں جا کر امام حسین کا لمس محسوس کر کے بچہ خاموش ہو جائے. امام حسین کی گود میں اس بچے کو لا کر دیا گیا. امام حسین باہر کھڑے تھے. اس بچے کو آپ پیار کریں تاکہ بچہ چپ ہو جائے. تو ایک بدبخت نے، جس کا نام برملا کہا جاتا ہے، تو اس بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر اس معصوم علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا. ایسا تیر مارا گلے کو چھیدتا ہوا، گلے کو، اور پھر امام حسین کے بازو میں جا کر پیوست ہوا. امام حسین علیہ السلام کو اب وہ تیر نکالنا ہے. اب تصور کر کے دیکھو کہ بچہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں ایک کا نیزے کا پھل سینے سے نکالا تو وہ کب سے انصری سے پرواز کر گئی. اب جانتے تھے امام حسین میں اس تیر کو نکالوں گا تو گلا کٹ جائے گا اور معصوم علی اصغر جام شہادت نوش فرمائے. آپ اس تیر کو پکڑتے ہیں اور نکالتے ہیں، گلا کٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور معصوم علی اصغر بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. 2 بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور زبان پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تیری ہر رضا پر تو جو کچھ دے گا مجھے قبول ہے. تو خوشیاں دے گا، خوشیاں قبول ہے. امتحان لے گا، امتحان قبول ہے. یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر میرے پاس ہزاروں علی اصغر ہوتے تو بھی میں تیری راہ میں قربان کر دوں. ایک روایت میں نے یہاں پر لکھی، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو خون تھا علی اصغر کا اپنے ہاتھ میں چلو بھر لیا. اور میں نے جو پڑھا اس میں جو لکھا ہے، بہت زیادہ کتابوں میں اس طرح ہے، اس لیے میں نے اس طرح لکھا ہے، اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی اس طرح راضی ہوں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب خون اپنے ہاتھ میں لیا آسمان پھینکنے کی طرف تو ندا آئی کہ خبردار، آسمان کی طرف اگر خون کو اچھالا گیا تو آسمان سے ایک بوند بارش بھی نہیں برسی، اور ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرا تو زمین ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگائے. الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں. تو امام حسین نے اس خون کو جو ہے اپنے چہرے پہ مل لیا تھا، اپنے جسم پر مل لیا تھا. تو الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ باتیں آتی ہیں، لیکن اس سے درس کیا لینا ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہر شے سے بڑھ کر ہونی چاہیے. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ جب تک ہمارے دل میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے سے بڑھ کر اللہ کی محبت نہیں ہوتی تب تک ہمارا ایمان کامل ایمان نہیں، اور ہماری کوئی نیکی کامل نیکی نہیں. یہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ عمل کر کے، پریکٹیکل کر کے دکھایا امام حسین علیہ السلام. دیکھو کیسی بڑی قربانی ہے. بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو گلا کاٹ کر ذبح کرتے ہیں،
علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے گود میں آپ کے ہاتھ پر ہے، آپ نے جیسے ہی تیر نکالا گلا کٹ گیا۔ اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے سینے کے پاس اس کو نیزہ مارا جاتا ہے اور پھر وہاں سے خون نکلتا ہے اور پھر وہ ذبح ہو۔ علی اکبر کی شہادت دیکھیں گے تو نیزے کا پھل سینے میں پیوست تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ پھل کو نکالا۔ اتنے جنگیں لڑنے والا، اتنے مرحلے جنگ کے دیکھنے والا، وہ نہیں جانتے تھے کہ سینے کا پھل نکالنے کا مطلب کیا ہے۔ علی اکبر کی شہادت اور علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنے کا مطلب کیا ہے، امام حسین سب جانتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ اور یہ دو چھوٹی شہادتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس سے بس یہی لینا ہے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کی باتیں صرف پڑھنے کی اور سننے کی نہیں، ایک تلاوت کرے، ایک سنے اور دل مطمئن ہو گیا اور چلے گئے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور کیسے عمل کرنا ہے؟ اہل بیت نے کر کے دکھایا۔ قرآن جن کے گھر میں اترا، ان کے گھر والوں نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کا کردار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، وہ کس طرح ان کا رہن سہن ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا تھا کیا تمہارے پاس قرآن نہیں؟ میرے حضور یہ اخلاق جو ہے، پورا قرآن جو ہے حضور کے اخلاق، حضور نے بھی عمل کر کے دکھایا۔ امام حسین نے بھی کر کے دکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھایا، خاتون جنت نے عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں تم دونوں لوگوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ ایک ہے قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے اور کل میدان محشر میں بھی اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ حوض کوثر پر اہل بیت اور قرآن دونوں میرے پاس آئیں گے۔ اہل بیت نے قرآن کو کبھی چھوڑا، نہ قرآن سے کبھی الگ ہوئے۔ ہمیں دونوں سے محبت کرنی ہے، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور اہل بیت نے دکھا دیا کہ قرآن پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ بس یہی آج کا سبق ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے ہم سب کو سچا ایمان عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا